الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس میں مہمان اور مہمان نوازی کے تعلق سے چند الفاظ اور جملے استعمال کیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کیے جاتے ہیں۔ الدرس السابع عشر، 17واں سبق۔ پہلے کچھ الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ضیفن۔ ضیفن کہتے ہیں مہمان کو، ضیفن یعنی مہمان۔ اس کے بعد ہے یکرم۔ یکرم کا معنی ہے وہ تعظیم کرتا ہے، یکرم یعنی وہ تعظیم کرتا ہے۔ اکرم، اکرم مطلب تم تعظیم کرو۔ سفرتن، سفرتن کا معنی ہے دسترخوان، دسترخوان کی عربی سفرتن۔ یدعو، یدعو کا معنی ہے وہ دعا کرتا ہے۔ یقرع، یقرع کا معنی وہ کھٹکھٹاتا ہے، یقرع یعنی کھٹکھٹاتا ہے۔ من، من کا معنی کون۔ یقری، یقری مطلب وہ مہمان نوازی کرتا ہے، یقری یعنی وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو آئیے نیچے دیکھتے ہیں۔ من علی البابی، من مطلب کون، علی مطلب پر، الباب مطلب دروازہ۔ من علی البابی، دروازے پر کون ہے۔ اب اس کے بعد نیچے ہے، دیکھو تصویر میں دیا گیا ہے، ایک انسان ہے جو دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے من یقرع الباب، من مطلب کون، یقرع یعنی کھٹکھٹاتا ہے، الباب یعنی دروازہ۔ من یقرع الباب، دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے۔ ضیف یقرع الباب، ضیف یعنی مہمان، یقرع یعنی کھٹکھٹاتا ہے، الباب یعنی دروازہ۔ ضیف یقرع الباب، مہمان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس کے بعد ہے زید یکرم الضیف، زید ایک آدمی کا نام ہے، یکرم یعنی تعظیم کرتا ہے، اور ضیف یعنی مہمان۔ زید یکرم الضیف، زید مہمان کی تعظیم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سعید یقری، یقری الضیف، سعید مطلب ایک آدمی کا نام ہے، اور یقری یعنی مہمان نوازی کرتا ہے، اور ضیف یعنی مہمان۔ سعید یقری الضیف، سعید مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ہذہ سفرۃ الطعام، یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ ہذہ مطلب یہ، سفرۃ مطلب دسترخوان، طعام مطلب کھانا۔ ہذہ سفرۃ الطعام، یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ دیکھیں تصویر میں مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے ہیں۔ یجلس الضیف علی السفرہ، یجلس مطلب وہ بیٹھتا ہے، الضیف مطلب مہمان۔ اس کے بعد اعلیٰ یعنی پر، السفرہ یعنی دسترخوان۔ یجلس الضیف علی السفرۃ، مہمان دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ انا اجلس علی السفرہ، انا اجلس یعنی میں بیٹھتا ہوں، علی السفرہ یعنی دسترخوان پر۔ انا اجلس علی السفرہ، میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ انت تجلس علی السفرہ، انت تجلس آپ بیٹھتے ہیں، علی السفرہ دسترخوان پر۔ انت تجلس علی السفرہ، آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ انا اقری الضیف، انا اقری میں مہمان نوازی کرتا ہوں، الضیف مہمان کی۔ انا اقری الضیف، میں مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ آپ اس میں صرف کہہ سکتے ہیں کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں، یعنی آپ یہ نہ کہہ کے کہ میں مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں، کیونکہ جب مہمان نوازی کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ مہمان ہی کی مہمان نوازی کریں گے نا، تو مہمان لفظ دو مرتبہ کہنے کی حاجت نہیں۔ میں مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، اس طرح نہ کہہ کے آپ صرف یہ کہیں کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں، تب بھی کافی ہے۔ انت تقری الضیف، انت تقری آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، الضیف مہمان کی۔ انت تقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یا پھر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہوا یقری الضیف، ہوا یقری وہ مہمان نوازی کرتا ہے، الضیف مہمان کی۔ ہوا یقری الضیف، وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے الضیف یدعو بعد الطعام، الضیف یعنی مہمان، یدعو دعا کرتا ہے، بعد مطلب بعد، الطعام مطلب کھانا۔
الضیف یدعو بعد الطعام، مہمان کھانے کے بعد دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے انا ادعو بعد الطعام، انا ادعو میں دعا کرتا ہوں، بعد مطلب بعد، الطعام مطلب کھانا، انا ادعو بعد الطعام میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں۔ انت تدعو بعد الطعام، انت تدعو مطلب آپ دعا کرتے ہیں، بعد مطلب بعد، الطعام مطلب کھانا، انت تدعو بعد الطعام آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اکرم الضیف، اکرم مطلب تعظیم کیجئے، آپ تعظیم کرو، الضیف مہمان کی، اکرم الضیف آپ مہمان کی تعظیم کیجئے یا تم مہمان کی تعظیم کرو۔ انا اکرم الضیف، انا اکرم میں تعظیم کرتا ہوں، الضیف مہمان کی، انا اکرم الضیف میں مہمان کی تعظیم کرتا ہوں۔ اب آئیے تمرین لکھتے ہیں، تمرین پڑھتے ہیں۔ تمرین الدرس السابع عشر، 17ویں سبق کی تمرین۔ هل انت تقرأ الباب، حل مطلب کیا، انت تقرأ مطلب تم کھٹکھٹاتے ہو، الباب مطلب دروازہ، هل انت تقرأ الباب کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، نعم انا اقرأ الباب، نعم یعنی جی ہاں، انا اقرأ مطلب میں کھٹکھٹاتا ہوں، الباب مطلب دروازہ، نعم انا اقرأ الباب جی ہاں میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ زید، هل زید یقرأ الباب، حل مطلب کیا، زید ایک آدمی کا نام ہے، یقرأ الباب، یقرأ الباب مطلب وہ کھٹکھٹاتا ہے، یقرأ مطلب باب مطلب دروازہ، هل زید یقرأ الباب کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لا بل خالد یقرأ الباب، لا بل مطلب نہیں بلکہ، خالد ایک آدمی کا نام، یقرأ مطلب کھٹکھٹاتا ہے، الباب مطلب دروازہ، لا بل خالد یقرأ الباب نہیں بلکہ خالد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ من یقرأ الباب، من مطلب ہوتا ہے کون، یقرأ مطلب کھٹکھٹاتا ہے، الباب مطلب دروازہ، من یقرأ الباب کون دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، الضیف یقرأ الباب، الضیف یعنی مہمان، اور یقرأ الباب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، الضیف یقرأ الباب مہمان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ هل انت تکرم الضیف، هل انت مطلب کیا، انت تکرم تم تعظیم کرتے ہو، الضیف مہمان کی، هل انت تکرم الضیف کیا تم مہمان کی تعظیم کرتے ہو، نعم انا اکرم الضیف، نعم مطلب جی ہاں، انا اکرم مطلب میں تعظیم کرتا ہوں، الضیف مطلب مہمان، نعم انا اکرم الضیف جی ہاں میں مہمان کی تعظیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے هل سعید یکرم الضیف، حل مطلب کیا، سعید ایک آدمی کا نام، یکرم مطلب تعظیم کرتا ہے، الضیف مطلب مہمان، هل سعید یکرم الضیف کیا سعید مہمان کی تعظیم کرتا ہے، نعم سعید یکرم الضیف، نعم مطلب جی ہاں، سعید یکرم الضیف مہمان کی تعظیم کرتا ہے، نعم سعید یکرم الضیف جی ہاں سعید مہمان کی تعظیم کرتا ہے۔ اس کے بعد دیا گیا ہے ما ہذہ، یہ کیا ہے، اور تصویر میں ایک کھانے کے دسترخوان کی تصویر ہے تو ہم کہیں گے ہذہ سفرۃ الطعام، یہ کھانے کا دسترخوان ہے، سفرہ مطلب دسترخوان، طعام مطلب کھانا، ہذہ سفرۃ الطعام یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ هل صدیقک یقری الضیف، حل مطلب کیا، صدیقک آپ کا دوست، یقری مطلب مہمان نوازی کرتا ہے، الضیف مطلب مہمان، هل صدیقک یقری الضیف کیا تمہارا دوست مہمان نوازی کرتا ہے، نعم صدیقی یقری الضیف، نعم مطلب جی ہاں، صدیقی میرا دوست، یقری الضیف مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، نعم صدیقی یقری الضیف جی ہاں میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے۔ هل تکرم ضیفک، حل مطلب کیا، تکرم مطلب تم تعظیم کرتے ہو، ضیف کا مطلب تمہارے مہمان کی، هل تکرم ضیفک کیا تم اپنے مہمان کی تعظیم کرتے ہو، نعم اکرم ضیفی، نعم مطلب جی ہاں، اکرم مطلب میں تعظیم کرتا ہوں، ضیفی معنی میرے مہمان کی،
حل اکرمو ضیفی، نعم اکرمو ضیفی، جی ہاں میں اپنے مہمان کی تعظیم کرتا ہوں۔ حل یدعو بعد الطعام، حل تدعو بعد الطعام، حل مطلب کیا، تدعو مطلب تم دعا کرتے ہو، بعد مطلب بعد، الطعام مطلب کھانا۔ حل تدعو بعد الطعام، کیا تم کھانے کے بعد دعا کرتے ہو؟ نعم ادعو بعد الطعام، نعم مطلب جی ہاں، ادعو مطلب میں دعا کرتا ہوں، بعد الطعام مطلب کھانے کے بعد۔ نعم ادعو بعد الطعام، جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں۔ حل تجلسو علی السفرہ، حل مطلب کیا، تجلسو مطلب آپ بیٹھتے ہیں، تم بیٹھتے ہو، علی السفرہ مطلب دسترخوان پر۔ حل تجلسو علی السفرہ، کیا تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو؟ نعم اجلسو علی السفرہ، نعم مطلب جی ہاں، اجلسو مطلب میں بیٹھتا ہوں، علی السفرہ مطلب دسترخوان پر۔ نعم اجلسو علی السفرہ، جی ہاں میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں۔ حل صدیقک یجلس علی السفرۃ، حل مطلب کیا، صدیقک مطلب تمہارا دوست، یجلس مطلب بیٹھتا ہے، علی السفرۃ مطلب دسترخوان پر۔ حل صدیقک یجلس علی السفرۃ، کیا تمہارا دوست دسترخوان پر بیٹھتا ہے؟ نعم ہوا یجلس علی السفرۃ، نعم مطلب جی ہاں، ہوا مطلب وہ، ہوا یجلس مطلب وہ بیٹھتا ہے، علی السفرۃ مطلب دسترخوان۔ نعم ہوا یجلس علی السفرۃ، جی ہاں وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہے حل اخوک یدعو بعد الطعام، حل مطلب کیا، اخو کا مطلب آپ کا بھائی، یدعو مطلب دعا کرتا ہے، بعد الطعام کھانے کے بعد۔ حل اخوک یدعو بعد الطعام، کیا تمہارا بھائی کھانے کے بعد دعا کرتا ہے؟ نعم اخی یدعو بعد الطعام، نعم مطلب جی ہاں، اخی مطلب میرا بھائی، یدعو مطلب دعا کرتا ہے، بعد الطعام یعنی کھانے کے بعد۔ نعم اخی یدعو بعد الطعام، جی ہاں میرا بھائی کھانے کے بعد دعا کرتا ہے۔ اب آئیے اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو سے عربی، نمبر 1، کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟ حل انت تقرع الباب، حل مطلب کیا، انت مطلب حل انت تقرع الباب، انت تقرع مطلب تم کھٹکھٹاتے ہو، الباب مطلب دروازہ، تو تم دروازہ کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اس کی عربی بنے گی حل انت تقرع الباب، حل انت تقرع الباب۔ نمبر 2، جی ہاں میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، تو اس کی عربی ہوگی جی ہاں کے لیے نعم، اور میں کھٹکھٹاتا ہوں اس کے لیے اقرع الباب مطلب دروازہ، تو مکمل کی عربی ہوگی نعم انا اقرع الباب۔ نمبر 3، کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ کیا کی عربی حل زید، یعنی زید دروازہ، یعنی الباب کھٹکھٹانا کی عربی آئے گی یقرع، تو مکمل کی عربی ہوگی کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کی عربی ہوگی حل زید یقرع الباب، کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ نمبر 4، جی ہاں زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جی ہاں کی عربی نعم، اور زید کے لیے زید، دروازہ کے لیے الباب، اور کھٹکھٹاتا ہے اس کی عربی آئے گی یقرع، تو مکمل کی عربی ہوگی نعم زید یقرع الباب، جی ہاں زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ نمبر 5، میں مہمان کی عزت کرتا ہوں، میں عزت کرتا ہوں، اس کی عربی اکرمو، مہمان کی الضیفہ، تو مکمل کی عربی ہوگی میں مہمان کی عزت کرتا ہوں، انا اکرم الضیفہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، کیا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ کیا کے لیے حل، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کے لیے تقری، الضیفہ مہمان کے لیے آئے گا، تو کیا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کی عربی ہوگی حل تقری الضیفہ۔ نمبر 7، جی ہاں میں مہمان نوازی کرتا ہوں، جی ہاں کی عربی نعم میں مہمان نوازی کرتا ہوں، اقری الضیفہ، نعم مکمل کی عربی جی ہاں میں مہمان نوازی کرتا ہوں، اس مکمل کی عربی ہوگی نعم اقری الضیفہ۔ 8، میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے، میرا دوست کے لیے صدیقی مہمان نوازی کرتا ہے، یقری الضیفہ، تو مکمل کی عربی ہوگی صدیقی یقری الضیفہ۔ نمبر 9، کیا آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں؟ کیا کے لیے حل، آپ دعا کرتے ہیں، تدعو کھانے کے بعد یعنی بعد الطعام، تو مکمل کی عربی ہوگی حل انت تدعو بعد الطعام، کیا آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں۔
نمبر 10 جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں. جی ہاں کی عربی نعم میں دعا کرتا ہوں. ادعو کھانے کے بعد بعد الطعام. مکمل کی عربی ہوگی نعم ادعو بعد الطعام. جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں. نمبر 11 کیا خالد دعا کرتا ہے؟ تو اس کی عربی ہوگی حل یدعو خالد. حل میں کیا اور خالد کے لیے خالد یدعو کے لیے آئے گی دعا کرنے کے لیے دعا کرتا ہے. اس کی عربی آئے گی یدعو. تو مکمل کی عربی ہوگی کیا خالد دعا کرتا ہے. اس کی عربی ہوگی خالد یدعو. حل خالد یدعو کیا خالد دعا کرتا ہے. اس کے بعد ہے 12 نمبر 12 وہ دعا کرتا ہے. وہ دعا کرتا ہے اس کے لیے ہوا یدعو. یدعو مطلب وہ دعا کرتا ہے. اس سے پہلے ہوا آئیں گے تو کہیں گے ہوا یدعو وہ دعا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز حاصل کر کے اس سے فائدہ حاصل کریں.